بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ ہمارا جو بھی عمل ہے جیسا بھی ہے بس اللہ تعالیٰ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا صدقہ قبول فرمائے اور اپنی شانوں کے مطابق آپ سب کو ہم سب کو اجر عطا فرمائے، تمام آزمائشوں سے محفوظ فرمائے، نجات عطا فرمائے۔ ناظرین، رمضان مبارک کا دوسرا عشرہ کا آغاز ہو چکا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، دوسرا عشرہ مغفرت کا عشرہ شروع ہو گیا۔ رمضان مبارک آ رہا ہوتا ہے، ایک شور ہوتا ہے کہ ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان آ گیا ہے، لیکن پھر یہ تیزی کے ساتھ گزرتا ہے، تیزی کے ساتھ گزرتا ہے۔ لمحات کی قدر کریں۔ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ابھی طویل زندگی پڑی ہے، ابھی جوانی بچپنا ہے تو انتظار ہوتا ہے ابھی تو جوانی آنی ہے، جوانی آتی ہے تو بھئی ابھی تو مزید جوانی آنی ہے، پھر بڑھاپا آنا ہے، بڑھاپے میں جا کے بھی احساس نہیں ہوتا، پھر پتہ نہیں کس چیزوں کا انتظار کرتے ہیں۔ لمحات کی، وقت کی قدر جانیے۔ آپ کے پاس جو سب سے قیمتی چیز ہے وہ آپ کا وقت ہے۔ بڑے کامیاب اور خوش نصیب ہوتے ہیں وہ لوگ جو اپنے وقت کی قدر کرتے ہیں۔ وقت کی قدر کرنے کا حکم بھی دیا گیا ہے، وقت کی قدر کریں۔ کتنے ایسے لوگ تھے، کتنے ایسے نوجوان بھی تھے جو پچھلے سال ہم میں موجود تھے لیکن اس سال ہم میں موجود نہیں ہیں۔ میں بھی اپنے کچھ سنگیوں کو، نوجوان سنگیوں کو یاد کر رہا تھا جو پچھلے سال سحریوں میں، رمضان المبارک میں ہمارے ساتھ موجود ہوتے تھے لیکن اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے بہت اچھے دوست یوسف میمن صاحب ہر سال رمضان المبارک میں ساتھ ہوتے تھے، پچھلے برس بھی مدینہ منورہ کے ہمارے رمضان کے ساتھی تھے، مدینہ منورہ میں رمضان شریف میں ہمارے ساتھ تھے، لیکن اس سال موجود نہیں ہے۔ وقت کی قدر کیجیے۔ کتنے لوگ پچھلے برس تھے، اس برس نہیں ہیں۔ کتنے لوگ ہم میں سے اللہ جانے ایسے ہوں گے جن کو اگلا رمضان پتہ نہیں نصیب ہونا ہے یا نہیں ہونا۔ وقت کی قدر کیجیے، اپنے وقت کی قدر کیجیے۔ رحمت کا عشرہ تیزی سے گزر گیا، اب مغفرت کا عشرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگنے کا عشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنے کا عشرہ ہے۔ اس کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، وہ تو فرما رہا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ ہم اسے معاف فرما دیں، ہے کوئی ہم سے توبہ کرنے والا کہ ہم اس کی توبہ کو قبول فرما دیں۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی سائل ہی نہیں، بس ہمیں سائل بننا ہے، ہمیں اپنے رب کے حضور سجدہ ریز ہو کے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنی ہے۔ یہ وہ عشرہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتا ہے، توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کیجیے۔ میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ صدق کے دل سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو ایسے معاف فرما دیتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں ہے۔ پر باتوں کو سننے کی اور سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی توبہ کو قبول فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے۔ اس عشرے میں تو اللہ کریم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، اللہ کریم کی رحمت کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، تو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کیجیے، زیادہ سے زیادہ اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیے۔ رمضان مبارک کا مہینہ، رمضان کی راتیں اللہ نے سجدہ ریز ہو کے اللہ نے اپنی عبادت کے لیے بنائی ہیں، اللہ نے اس کو راضی کرنے کی راتیں ہیں۔ آج لوگ رمضان میں راتوں کو جب جاگیں تو صرف ٹی وی دیکھنا یا آگے پیچھے کے معاملات کرنا نہیں بلکہ سجدہ ریز ہو کے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کریں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اللہ تعالیٰ سے تعلق بنانے کی کوشش کریں۔ اس وقت بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے، اس وقت بھی اگر ہم نہیں سمجھیں گے جب آثار بتا رہے ہیں، ایک ایسی وبا پوری دنیا میں چھائی ہوئی ہے جو آثار بتا رہے ہیں کہ ہمارے اعمال کے سبب ہمارا رب ہم سے ناراض ہو چکا ہے، ایسے میں اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پہ ہمیں رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، رمضان مبارک کا مہینہ عطا فرمایا۔ ان لمحات کو غنیمت جانیں اور اپنے رب کو راضی کر لیں، وہ بہت کریم ہے۔ کوئی ایک آنکھ کا حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر اللہ کے خوف سے کسی کی آنکھ میں آنسو آتا ہے،
آنکھ سے آنسو نکلتا ہے، آنکھ کا ایک بال بھی اس آنسو سے بھیگا ہو جاتا ہے، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں وہ آنکھ کا بال قیامت کے دن اللہ کے حضور جو ہے وہ گواہی دے گا، اور اس ایک بال گیلا ہونے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ آج اگر ہمیں اپنا کوئی ایک لباس دھونا ہو، کم سے کم ایک بالٹی پانی کی ضرورت ہوتی ہے، وہ اتنا کریم ہے کہ اگر اس کے خوف سے آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے، آنکھ سے آنسو بھی نکل آئے، تو وہ اتنا کریم رب ہے، وہ اتنا کریم رب ہے کہ ایک آنسو کے بدلے میں آپ کے گناہوں، تمام عمر کے گناہوں کو دھو ڈالے گا، تمام عمر کے گناہوں کو دھو ڈالے گا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے۔ امام غزالی ایک حکایت نقل کرتے ہیں، امام غزالی فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا گناہگار شخص تھا، اگر ایک گناہگار شخص تھا، اللہ کو راضی کرنا چاہتا تھا، ساری عمر اس نے گناہوں میں گزار دی، اللہ کو ناراض کرنے میں گزار دی۔ ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے رب کو راضی کروں، میں احتساب ذات کروں، اپنے رب کو راضی کرنے کی کوشش کروں۔ اس نے ایک رجسٹر خریدا اور یہ سوچ کے خریدا کہ میں اس پہ اپنے گناہوں کو لکھوں گا اور جتنے بھی گناہ ہوئے کچھ دن بعد دیکھوں گا اور ان گناہوں کو چھوڑنے کی کوشش کروں گا۔ میں جب کوئی گناہ کروں گا تو اس کو لکھ لیا کروں گا۔ اس نے رجسٹر پہ گناہ لکھنا شروع کیے، کچھ دن گزرے کہ اس نے گناہ لکھنے کے لیے رجسٹر کھولا تو اتنے گناہ وہ لکھ چکا تھا کہ اس کا وہ رجسٹر بھر گیا، اس پہ کوئی گناہ لکھنے کی جگہ ہی نہیں رہی۔ اس کے ذہن میں آیا کہ چند دن میں جس میں خود اپنے گناہ لکھ رہا تھا، وہ رجسٹر اتنا بھر گیا کہ اس میں کوئی اور گناہ لکھنے کی جگہ ہی باقی نہ رہی۔ تو وہ کرام القاتبین، وہ فرشتہ جو جب سے میں بالغ ہوا ہوں میرے گناہ لکھ رہا ہے، نہ جانے میں نے کتنے گناہ کر لیے ہوں گے، نہ جانے میں نے زندگی میں کتنے کام ایسے کر لیے ہوں گے جو میرے رب کی ناراضگی کا باعث بنیں گے۔ بس یہ خیال آیا، زار و قطار رونا شروع ہو گیا، اللہ کے خوف سے کانپنا شروع ہو گیا۔ مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کے خوف سے کانپتا ہے نا تو اس کے گناہ ایسے جھڑتے ہیں جیسے ٹہنی سے پتے جھڑتے ہیں، وہ کانپنا شروع ہو گیا اللہ کے خوف سے۔ ساری رات سجدہ ریز ہو کے روتا رہا، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے، یا اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ بات بیان کرنے والا کوئی عام آدمی نہیں ہے، امام غزالی بیان فرماتے ہیں جب سجدہ ریز ہو کے اٹھا، اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگ کے اٹھا، اس نے پھر وہ رجسٹر کھولا تو دیکھا کہ اس پہ ایک چیز بھی نہیں لکھی تھی، بس پہلے صفحے پہ اتنا لکھا تھا کہ جس ندامت سے تو اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور اللہ سے معافی مانگی، اللہ تعالیٰ تیرے تمام گناہوں کو معاف فرما چکا ہے۔ نہ صرف یہ کہ گناہوں کو معاف فرما چکا ہے بلکہ گناہوں کو نیکیوں میں بدل چکا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کا نام لے رہے ہیں، پکار رہے ہیں یا اللہ یا اللہ یا رحمان یا رحیم، کہتے کہتے ان کی زبان سے نکلا یا کریم العفو، اے معاف فرمانے والے کریم۔ جبریل امین حاضر ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں کہ آپ کا رب فرما رہا ہے، آپ نے مجھے کریم العفو فرمایا ہے، معاف فرمانے والا بادشاہ فرمایا ہے، آپ کو پتا ہے وہ کیسا کریم ہے، وہ کیسا معاف فرمانے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا جبریل بیان کرو۔ عرض کی کہ آپ کا رب فرما رہا ہے میں ایسا معاف فرمانے والا ہوں کہ اگر کوئی میری بارگاہ میں توبہ کرے میں اس کو معاف فرماتا ہوں، نہ صرف یہ کہ معاف فرماتا ہوں بلکہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہوں، بس آخر میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہمارے سلسلے کے بہت بڑے شیخ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ ان کی بارگاہ میں ایک دفعہ ابو علی سینا آئے، وہ اور شیخ بیان فرما رہے تھے کہ ہم کو بتانا ویسے ہر سلسلے میں، لیکن ہمارے نقشبندی سلسلے میں جو ہے وہ اللہ کا ذکر کرنے کا بہت کہا جاتا ہے، ذکر بالجہر بہت کیا جاتا ہے۔ تو وہ کہہ رہے تھے اللہ کا نام لیا کرو، اللہ کا ذکر کیا کرو، اللہ کا نام لینے سے ہی نا گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ ابو علی سینا آیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، دوائی دیکھنے کا کیا فائدہ، دوائی تو کھانے کا فائدہ ہے۔ آپ نے فرمایا گدھے بیٹھ جاؤ۔ اس کے چہرے کا رنگ تبدیل ہو گیا، اس نے کہا کہ یہ آپ نے کیسی بات کر دی، میں اتنا میرے علم کے، میری باتوں کے، میرے فلسفے ہونے کے اتنے ہر جگہ چرچے ہیں، آپ نے مجھے گدھا کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا بس معاف کرنا، تمہیں تکلیف دینا مقصود نہیں تھا، بس اتنا بتانا مقصود تھا۔ اگر گدھے کے نام میں اتنی تاثیر ہے کہ تمہارے چہرے کا رنگ بدل سکتا ہے تو اللہ کے نام میں اتنی تاثیر نہیں ہوگی کہ تمہارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل ڈالے۔ ناظرین اکرام، بار بار یہ بات کرنے کا مقصد یہ ہے، بار بار جیسے میں نے آغاز میں کہا وقت کی قدر کریں۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے سمجھا ہے کہ ابھی ہماری بڑی زندگی باقی ہے، یہ کرونا وائرس ایک وبا، ایک ایسا جراثیم، ایک ایسی وبا، ایک ایسی بیماری جو جراثیم نظر بھی نہیں آتے، پوری دنیا میں
کتنی اموات روزانہ ہو رہی ہیں، کتنے نوجوان روزانہ دنیا سے جا رہے ہیں، کتنے لوگ دنیا سے جا رہے ہیں. میں نے جیسا پہلے کہا کتنے لوگ تھے ایسے ہمارے جاننے والے جو پچھلے سال صحیح سلامت موجود تھے، اس سال نہیں ہے. مغفرت کا اشرہ ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگنے کا اشرہ ہے، توبہ کی قبولیت کا اشرہ ہے. اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لو، نہ صرف معافی مانگو بلکہ گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرو، گناہوں کو چھوڑنے کا پکا ارادہ کرو. میں کہہ رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ بہت کریم ہے، اللہ تعالیٰ بہت مہربان ہے، اللہ تعالیٰ بہت رحم فرمانے والا ہے، گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے. اس کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے معافی مانگو. وہ فرماتا ہے نب عبادی انی انا الغفور الرحیم، میرے حبیب علیہ السلام میرے بندوں کو بتا دیجئے میں بہت کریم ہوں، معاف فرمانے والا ہوں. آ جاؤ میری بارگاہ میں، نب عبادی انی انا الغفور الرحیم. کوئی گویا کہ کتنا بڑا گناہ گار بھی کیوں نہ ہو، آ جائے میری بارگاہ میں بہت کریم ہوں، اسے معاف فرما دوں گا. اور اللہ تعالیٰ سوال فرماتا ہے کہ کیا قرآن کریم میں اے ایمان والو، کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کانپ جائیں اور وہ اللہ سے توبہ کر لیں. ہم دنیا کو دیکھ رہے ہیں، ساری دنیا کا معاملات اس وقت رکے ہوئے ہیں، کاروبار اقوام عالم اس وقت بند ہے، ہر طرف جو ہے وہ لاک ڈاؤن ہے، ہر کوئی بند ہے، ہر طرف خوف چھایا ہوا ہے. ایک ایسے جراثیم جو نظر بھی نہیں آتے انہوں نے پوری دنیا کو بند کر کے رکھ دیا ہے. ہر طرف خوف و ہراس ہے، ہر طرف جو ہے کاروبار بند ہے، لوگ اپنے گھروں میں بند ہیں، خوف و ہراس کا عالم ہے. ان حالات میں ہی اگر ہم رمضان کے مہینے میں مغفرت کے عشرے میں اپنے رب کے اس فرمان پہ غور کر لیں کہ کیا ایمان والوں پر ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خشیت الہی سے کانپ جائیں اور توبہ کر لیں. اس بات پہ اختتام کروں گا. ناظرین ایک بات بڑے غور سے سنیے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مثال قائم کرنے کے لیے، ہمارے لیے مثال کے لیے، ہماری عبرت کے لیے پہلی امتوں کا ذکر فرمایا. پہلی امتوں کا ذکر فرمایا کہ قوم نوح پہ عذاب آیا، قوم لوط پہ عذاب آیا. کئی انبیاء کی امتوں کا اللہ نے ذکر فرمایا جنہوں نے انبیاء کی نافرمانی کی تو ان پر عذاب آ گیا. جب ان کے سامنے عذاب کا ذکر کیا جاتا تھا نا، ان کو عذاب سے ڈرایا جاتا تھا تو وہ مذاق اڑاتے تھے. اور اگر عذاب آ بھی جاتا تو وہ کہتے تھے کہ ہم اس سے نپٹ لیں گے، ہم احتیاطی کوئی ایسی تدبیر کر لیں گے کہ ہم اس سے بچ جائیں گے اور یہ مشکل وقت ہے، یہ ٹل جائے گا. مثال کے طور پہ جب نوح علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آنے لگا تو آپ نے جب آخری وقت میں فرمایا کہ آ جاؤ ابھی بھی کشتی میں سوار ہو جاؤ، تو کچھ لوگ کیا بولے؟ کچھ لوگوں نے کہا بھی ہم جو ہے اونچی پہاڑی پہ چلے جائیں گے اگر سیلاب تیز آ گیا، اگر یہ عذاب تیز آ گیا، ہم عذاب زیادہ ہو گیا، سیلاب تیز ہو گیا، زیادہ آ گیا، ہم اونچی پہاڑی پہ چڑھ کے جانے بچا لیں گے. انہوں نے عذاب کا مذاق اڑایا. اور اگر عذاب اللہ کی ناراضگی کے آثار نظر بھی آئے تو انہوں نے اس کو سنجیدہ نہ لیا. لیکن قوم یونس کا بھی ذکر آیا کہ جب ان میں گناہ اور نافرمانیاں حد سے زیادہ بڑھ گئی، آسمان سرخ ہو گیا، آگ برسنے لگی. آخری بار اللہ کے نبی نے خبردار کیا، دیکھو اللہ کی ناراضگی کے آثار دیکھ لو، آسمان سرخ ہو چکا ہے، اگر اب بھی توبہ نہ کی تو آسمان سے آگ برس پڑے گی. وہ فوراً سجدہ ریز ہو گئے، فوراً اللہ کی بارگاہ میں گر گئے اور کہا ہم معافی چاہتے ہیں، یا اللہ ہمیں معاف فرما دے، یا اللہ ہم رجوع کرتے ہیں، تو ہم سے ناراض نہ ہو، ہمیں معاف فرما دے. اب آپ کے اوپر ہے کہ ہم نے کس قوم کی مثال بننا ہے. ہم نے اس طرح ڈھیٹ ہو جانا ہے کہ بھئی کوئی بات نہیں، اگر اللہ ناراض بھی ہے یہ وقت نکل جائے گا، یا ہم نے توبہ کرنی ہے، ہمیں توبہ کرنے والوں میں ہونا ہے، اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کے توبہ کرنا ہے. ویسے تو اللہ فرما چکا ہے وما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں کہ آثار ایسے ہیں کہ ہمارا رب ہم سے ناراض نظر آ رہا ہے، آثار بتا رہے ہیں کہ کہیں ہماری اعمال کی وجہ سے ہمارا رب ہم سے ناراض نہ ہو گیا ہو، سجدہ ریز ہو کے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگیں. مغفرت کا عشرہ ہے، اس کو پکاریں، اس سے معافی مانگیں. کیسی تیزی سے رمضان گزر رہا ہے، رحمت کا عشرہ گزر گیا، یہ بھی گزر جائے گا. اگلا دوزخ سے نجات کا عشرہ ہے، تیزی سے اس مہینے نے گزر جانا ہے. وقت کی قدر کریں. پریشان ہے نا، اس وقت اللہ کے حضور گر جائیں معافی مانگتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں، وہ بہت کریم ہے، معاف فرمائے گا. انشاءاللہ آج رات 8 بجے AIRQ TV پہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے.